السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ کسک رہے گی قسط نمبر 2۔ پھر زینی اور زبیدہ بیگم رات کے کھانے کے لیے کچن کی طرف آ گئیں۔ چند منٹ بعد کھانا کھا پی کر سب فارغ ہو گئے۔ بیٹا میرا خیال ہے تم آج یہیں ٹھہرو گے، زاہد صاحب نے ذیشان سے کہا۔ جی ماموں جان، پرسوں شام تک میں آپ لوگوں کے پاس ہی رہوں گا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، زاہد صاحب نے جواب دیا اور ساتھ ہی زبیدہ بیگم کو ہدایت بھی کر دی۔ زبیدہ بیگم ذیشان کو کمرہ دکھایا، وہ ویسے بھی یہ تھک گیا تھا، اب آرام کرے گا ذرا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دکھا دیتی ہوں، آؤ بیٹا، یہ کہہ کر ذیشان کو لے کر کمرہ دکھانے اوپر والے پورشن کی جانب چل پڑی۔ رات کا کھانا کھا کر زینب ہی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ذیشان کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، مگر اس نے سب باتوں کو جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ شاور لے کر نیچے آئی۔ کچن میں زبیدہ بیگم پہلے ہی موجود تھیں، وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آ گئی۔ تم آ گئی؟ اسے آتا دیکھ کر بولی۔ زینب بھی اپنی امی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ارے زبیدہ بیگم ناشتہ تو دے دو۔ تبھی ان دونوں کی باہر سے آوازیں سنائی دیں۔ ہاں بس بن گیا ہے، لا رہی ہوں۔ زبیدہ بیگم نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ زبیدہ بیگم اور زینی دونوں کچن سے باہر آ گئیں۔ زاہد صاحب میں ذرا ذیشان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ لوگ تو ناشتہ کریں۔ زبیدہ بیگم ذیشان کو بلانے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زبیدہ بیگم اسے تھوڑی دیر اور سو لینے دو، پتہ نہیں وہ رات کو ٹھیک سے سویا بھی ہوگا کہ نہیں۔ زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم کو تاکید کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ واپس آ کر بیٹھ گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اور برتن دھو کر زینب سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میسنجر چیک کیا، میسیجز چیک کرنے کے لیے فون اٹھایا تو جہاں زیب کا گڈ مارننگ کا اسے میسج موصول ہوا تھا۔ زینب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انکار کی کیا وجہ ڈھونڈے، جہاں زیب اسے دن بدن اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کی باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھیں، جبکہ ذیشان کی باتوں نے اس پر اتنا اثر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان بھی نیچے آ گیا۔ ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ زبیدہ بیگم اور زینب بھی باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد زاہد صاحب باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیے، وہ بھی ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارے زبیدہ بیگم، ذیشان کدھر ہے؟ وہ نیچے نہیں آیا کیا؟ زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ ناشتہ کر کے وہ واپس سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اچھا چلو، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ذیشان تھوڑی دیر بعد نیچے آیا، پھر زبیدہ بیگم اور زینب دوپہر کے کھانوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ زاہد صاحب اور ذیشان باہر لان میں باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا بننے کے بعد زبیدہ بیگم نے کھانے کے لیے ان لوگوں کو بھی اندر بلا لیا۔ کھانا کھا کے فارغ ہو لینے کے بعد زینب اور زبیدہ بیگم نے برتن اٹھائے اور کچن کی جانب چل پڑیں۔ تھوڑی ہی دیر میں برتن بھی دھل چکے تھے۔ زبیدہ بیگم اسے چائے کا کہہ کر خود لانچ میں آ کر بیٹھ گئیں، جہاں زاہد صاحب بیٹھے تھے۔ زینب ان کے لیے چائے لے کر لانچ میں آ گئی۔ 5 منٹ بعد ذیشان بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ بیٹا تم کہیں جا رہے ہو؟ زاہد صاحب نے اسے تیار ہو کر دیکھا۔ ماموں جان، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے، ہم اسلام آباد ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ کل رات میری امی سے بھی اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی اور امی کی بھی یہی خواہش ہے۔ ابی کی جاب کی وجہ سے ہمیں کراچی شفٹ ہونا پڑا، انہوں نے مجھے ایک گھر ڈھونڈنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگر ملتا ہے گھر تو ہم اسلام آباد میں ہی واپس شفٹ ہو جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ مل جائے گا، اور میں ہوں نا، میں بھی نظر رکھوں گا، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ جی ضرور، ذیشان نے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران ذیشان کی نگاہیں ایک دفعہ بھی زینب کی طرف نہیں اٹھیں، جو اسے اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ زینب کے اس رویے سے اس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ چائے پی کر وہ باہر کی جانب نکل پڑا۔ زینب واپس کمرے میں آ گئی اور چند دنوں میں ہی اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ پیپرز کی تیاری کے لیے کتابیں کھول کر بیٹھ گئی اور رات کا اندھیرا چھانے کے بعد وہ واپس لوٹا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ کمرے تک آ گیا اور اس کے بالکل سامنے والا زینب کا کمرہ تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں زینب پر پڑیں جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایک دم زینب کی نظریں اٹھی تو ذیشان کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ تبھی ذیشان نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان فون کان سے لگائے نیچے ٹی وی لانچ میں آ گیا، جہاں زاہد صاحب نیوز چینل لگا کر بیٹھے تھے۔ امی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ فون ان کو تھما دیا اور خود سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو نجمہ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ بھابھی اور زینی کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ نجمہ بہن تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ جی ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ بھائی صاحب آپ کو ذیشان نے بتایا ہوگا گھر کے بارے میں کہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پھر سے اسی شہر میں آپ کے پاس رہیں، میری دلی خواہش یہ ہے۔ تبھی میں نے ذیشان سے اسلام آباد میں گھر دیکھنے کا کہا تھا۔ ان کے ابو نے تو کراچی آنے سے پہلے جس گھر میں ہم قیام پذیر تھے وہ گھر تو بیچ دیا تھا۔ ہاں نجمہ، ہم بس 2 ہی تو بہن بھائی ہیں، کتنا اچھا ہو جب دونوں بہن بھائی ایک ساتھ رہیں۔
نجمہ تم گھر کے سلسلے میں پریشان مت ہونا، میں ہوں نا، میں بھرپور کوشش کروں گا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ زاہد صاحب نے بہن کو تسلی دی اور نجمہ سبحان کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے کہ نہیں؟ زاہد صاحب نے نجمہ بیگم سے سوال کیا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، ابھی کہاں، میں تو سوچ رہی تھی کہ جیسے اسلام آباد شفٹ ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھنا شروع کر ہی دوں، پھر دونوں کی اکٹھی شادی کر دوں گی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ اچھا بھائی صاحب میں فون رکھتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور، میں پھر بات ہوگی، اللہ حافظ کہہ کر زاہد صاحب نے فون واپس ذیشان کو تھما دیا۔ پھر وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ زبیدہ بیگم رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور جلدی جلدی کچن سے باہر آئیں۔ زینب کو آواز دی، زینی بیٹا کھانا بن گیا ہے، تم بھی آ جاؤ نیچے۔ اچھا امی، یہ کہہ کر وہ اپنی کتابیں بند کر کے نیچے آ گئی اور تھوڑی دیر بعد سب کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ کھانا کھا لینے کے بعد ذیشان صاحب اور پھر زاہد صاحب واپس اپنے کمرے کی طرف آ لیے، جبکہ زینب اور زبیدہ بیگم برتن وغیرہ دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ برتن دھو لینے کے بعد وہ دونوں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئیں۔ زینب اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح معمول کے مطابق یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے چلی آئی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد اٹھتی ہی تھی کہ اسے سامنے سے زاہد صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رکو زینی، ذیشان تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہیں ابو، میں چلی جاؤں گی، زینی نے جواب دیا۔ تبھی ذیشان بیٹا زینی کو ذرا چھوڑاؤ، زاہد صاحب نے ذیشان سے کہا۔ جی مامو جان، آپ اس سے کہیں کہ باہر آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل دیا۔ جاؤ بیٹا شاباش، زاہد صاحب نے زینب سے کہا۔ تبھی زینب باہر کی جانب چل پڑی۔ ذیشان نے ٹیکسی پکڑی، پھر دونوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے اور سفر کے دوران ان دونوں کے درمیان خاموشی کا سلسلہ برقرار رہا۔ وہ زینب کو چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سیدھا گراؤنڈ میں آ گئی جہاں ندا اور فاطمہ بیٹھی تھیں، اور اس کے آ جانے کے بعد وہ تینوں کلاس لینے کے لیے چل پڑیں۔ پیپرز قریب ہونے کی وجہ سے وہ 3 لیکچرز لینے کے بعد پیپرز کی تیاری کے سلسلے میں واپس گراؤنڈ میں آ گئیں۔ چلا گیا تمہارا کزن؟ فاطمہ نے زینب سے سوال کیا۔ نہیں یار، شام تک چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، فاطمہ نے کہا۔ کیا دونوں نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا؟ فاطمہ اور ندا کی نگاہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھیں۔ تم کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ جہاں زیب نے تو نہیں تمہیں کچھ کہہ دیا؟ ندا کو جیسے شک سا ہوا۔ نہیں یار، زینب نے جواب دیا۔ فاطمہ نے تالی ماری جیسے اسے اچانک یاد آیا ہو۔ اچھا ندا، میں سمجھ گئی، یہ کیوں اداس بیٹھی ہے۔ اچھا تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کیا جہاں زیب نے اپنے گھر والوں سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی؟ نہیں یار، میں نے تو کہا تھا اسے، زینب نے کہا۔ اچھا یار تم فکر مت کرو، ہو سکتا ہے وہ بزی ہو، ٹائم نہ مل رہا ہو۔ ندا نے جیسے اسے تسلی دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ندا ٹھیک کہہ رہی ہو۔ فاطمہ نے بھی ندا کی حمایت کی۔ جب تک وہ کوئی رسپانس نہ دے تب تک تم اس سے فورس کرتی رہو، ندا نے اس بار حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، زینب نے جواب دیا۔ پھر وہ تینوں اپنی اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی تینوں باہر آ گئیں۔ ندا کا بھائی بھی اسے لینے آ گیا، جبکہ فاطمہ اور ندا بس میں سوار ہو کر اپنے اپنے گھروں تک آ گئیں۔ گھر پہنچ کر زینب سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر نیچے آئی۔ زبیدہ بیگم کھانا کھانے میں مصروف ہو جاؤ، یہ کہہ کر جلدی سے انہوں نے آگے بڑھ گئیں۔ بیٹا زینی، اپنے ابو کو بھی بلا لاؤ، زبیدہ بیگم نے بیٹی کو حکم دیا۔ امی لگتا ہے آج ابو جلدی گھر آ گئے، زینب نے کہا۔ ہاں تمہارے آنے کی کچھ دیر بعد ہی آئی ہیں، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ لو ذیشان بھی آ گیا۔ تبھی انہیں سامنے سے ذیشان بھی آتا دکھائی دیا۔ جاؤ بیٹا بلا لاؤ ابو کو۔ جی امی، یہ کہہ کر وہ زاہد صاحب کو بلانے چل پڑی اور تھوڑی دیر تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ زینب برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے جہاں زیب کو میسج کیا، کیا تم اپنے والدین کو میری طرف بھیج رہے ہو؟ 5 منٹ بعد جہاں زیب کا میسج آ گیا۔ یار آخر جلدی کس بات کی ہے؟ کب جب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی رخصت تب ٹھیک رہے گا؟ زینب نے اب کی بار اگلا میسج کیا۔ اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ جہاں زیب کا رپلائی آیا۔ تو کیا کروں؟ زینب نے جواب دیا اور اس کی بار جہاں زیب نے مصروفیت کا بہانہ بنایا۔ یار امی اور ابو آج کل مصروف ہیں، تھوڑے دن تک انتظار کر لو، بھیج دوں گا۔ اچھا بہانے مت بناؤ، زینب نے کہا اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ فون بند کرنے کے بعد زینب اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، مگر اس کو دل و دماغ جہاں زیب کی باتوں میں اٹکا تھا۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد وہ نیچے چلی آئی تو اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی جس میں ذیشان کا سامان موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے چلے جانا تھا تو ذیشان نے پہلے ہی پیکنگ کر لی تھی۔ نیچے آئی تو زبیدہ بیگم، زاہد صاحب اور پھر ذیشان باتوں میں مصروف تھے اور وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان واپسی کے لیے اٹھا۔ اچھا مامو جان اور ممانی جان، میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاں بیٹا تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ بیٹا تم لوگ گھر کے سلسلے میں پریشان مت ہونا، میں سنبھال لوں گا اور اگر کوئی بندوبست ہوگا تو میں اطلاع کر دوں گا، تم لوگ شفٹ ہو جانا، زاہد صاحب نے کہا۔ جی مامو جان بہت شکریہ، آپ کا ذیشان نے جواب دیا تھا۔ ارے بیٹا شکریہ کیسا، تم لوگ میرے اپنے ہو،
اور ہاں نجمہ اور سبحان کو میرا سلام کہنا، زاہد صاحب نے کہا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک نظر زینب کی طرف دیکھ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ رات کا اندھیرا چھا جانے والے کے بعد وہ کھانا کھا کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی، وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی، پیپرز کی وجہ سے ان کا صرف ایک لیکچر ہوا تھا۔ پھر تینوں نوٹس بورڈ دیکھنے چل پڑیں جہاں پیپرز کی ٹائمنگ اور شیڈیول دیا گیا تھا۔ 3 دن بعد ان کا پیپر تھا اور وہ تینوں سب کچھ نوٹ کرنے کے بعد واپس گراؤنڈ میں آ گئیں اور اپنی کتابیں اور نوٹس کھول کر بیٹھ گئیں۔ پڑھائی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر چھٹی کے وہ تینوں باتیں کرتے کرتے پارکنگ اور ایریا تک آ گئیں۔ ندا کا بھائی پہلے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئیں۔ گھر پہنچ کر اس نے کمرے میں اپنا بیگ رکھا اور ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ گئی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے لیے کھانا لگایا۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ کر کتابیں اور نوٹس کھول کر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ وہ رات کو نیچے آئی، کھانا کھا کر واپس کمرے میں آ گئی اور پڑھائی میں اتنی مصروف تھی کہ اسے دنوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اس کا پیپر تھا اور صبح جلدی جلدی اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور نیچے ناشتے کے لیے آ گئی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد خدا حافظ کہہ کر وہ پیپرز دینے کے لیے نکل پڑی۔ پیپر دے کر وہ گھر واپس آ گئی۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگلے پیپر کی تیاری میں لگ گئی۔ اس کا سارا دن پڑھائی میں گزر گیا اور اگلے دن وہ پیپر دے کر واپس آ گئی۔ تھوڑے دن بعد وہ پیپرز دیکھ کر فارغ ہو چکی تھی اور اس دوران اس نے جہازیب سے 2 دفعہ رابطے کی کوشش کی مگر جہازیب کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ زینب اب کی بار عجیب سی کشمکش کا شکار ہوگی۔ اس نے جہازیب سے رابطے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ اگلے دن وہ صبح ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کے لیے نیچے گئی۔ نیچے پہنچ کر سیدھا کچن میں آ گئی اور جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے زاہد صاحب کی آواز آئی، زینی بیٹا جلدی ناشتہ لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی ابو لائی، یہ کہہ کر وہ زاہد صاحب کے لیے ناشتہ لے کر باہر کی جانب آ گئی۔ زاہد صاحب آفس کے لیے چل پڑے۔ زینب بھی ناشتے سے فارغ ہو کر زبیدہ بیگم کے ساتھ گھر کے کام کاج اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جہازیب سے رابطے کی کوشش کی مگر اس سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسے لگاتار کوششیں کرتے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ جواب نہ وصول کرنے ہونے پر اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کے پاس سوائے رونے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ رونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ جی بھر کے رونے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے لان میں آ کر بیٹھ جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے میری بیٹی آ گئی، اسے زاہد صاحب نے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر کہا۔ جی ابو، زینب نے جواب دیا۔ ارے زبیدہ بیگم میں بتانا بھول ہی گیا تھا کہ میں نے گھر کا بندوبست کر لیا ہے نجمہ وغیرہ کے لیے۔ گھر نہایت خوبصورت اور 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ میری سے بات بھی ہو گئی ہے اور وہ اگلے مہینے شفٹ ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو نجمہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ زبیدہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں نجمہ بیگم، زاہد صاحب نے جواب دیا، کل ہماری زینی کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، چلو اللہ اچھا کرے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ بیگم زینب کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں اور رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی اور سونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ جہازیب سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر جواب موصول نہ ہوا اور اس نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں اسے گہری نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ ناشتے کے لیے نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے جلدی سے ناشتہ تیار کر کے زاہد صاحب کو ناشتہ دیا اور ناشتہ کر لینے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ زینب اور زبیدہ بیگم بھی ناشتے کے بعد گھر کے کام اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا فون چیک کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ندا کی اسے مس کال آئی ہوئی تھی۔ زینب نے واپس ندا کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے ندا کی آواز سنائی دی، السلام۔ دعا کے تبادلے میں دونوں کے درمیان بات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یار تمہیں مجھے مس کالز آئی ہوئی تھیں؟ زینب نے جواب دیا۔ ہاں یار تم آج یونی نہیں آئی، تمہیں رزلٹ کا بتانا تھا۔ ندا نے جواب دیا۔ اچھا کیا بنا پھر، میں پاس تو ہو گئی ہوں نا؟ زینب نے اس سے پوچھا۔ ہاں یار تمہیں مبارک ہو، تم پاس ہو چکی ہو، ندا نے جواب دیا۔ واقعی یار، سچی؟ زینب نے ایسے پوچھا۔ ہاں تو بہت خوش قسمت ہو، اور ہمیں دیکھو اتنا پڑھنے کے باوجود بھی 1-2 سبجیکٹ رہ گئے ہیں۔ ندا نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ اب ٹھیک طریقے سے تیاری کرنا، دیکھنا اس بار تم لوگ ضرور پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ، زینب نے اسے تسلی دی۔ ہاں ضرور، اچھا میں اب فون رکھتی ہوں، امی بلا رہی ہیں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ کہہ کر دونوں جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے پاس ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے نیچے لان میں چلی آئی جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بیٹھے تھے۔ آ گیا تمہارا رزلٹ؟
کیا بنا بیٹا؟ زبیدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی، جی امی میں پاس ہو گئی ہوں، چلو شکر ہے خدا کا۔ زبیدہ بیگم نے جواب دیا، ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، شاباش میری بیٹی، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر زاہد صاحب نے اپنے معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے، جبکہ زینب اور زبیدہ بیگم ٹی وی لانچ میں آ گئی تھیں اور ٹی وی آن کر کے اپنا من پسند پروگرام لگا کر بیٹھ گئیں۔ اور کچھ دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زینب اور زبیدہ بیگم دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ رات کا کھانا کھا کر برتن سمیٹ کر پھر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن ناشتہ کر کے دیگر کام کاج اور کھانے سے فارغ ہو کر زبیدہ بیگم اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر چل پڑیں۔ خریداری کرنے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئی تھیں۔ رات کو کھانا کھا لینے کے بعد وہ سونے کے لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے ایک دفعہ اس نے جہازیب کا نمبر ٹرائی کیا، مگر اس بار اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ زینب عجیب سی بے چینی کا شکار تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اسے گہری نیند نے آ گھیرا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ، کام کاج اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ لانچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک مہینہ گزر جانے کو تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ نجمہ بیگم وغیرہ بھی کل مستقل طور پر اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے اور آج رات زاہد صاحب نے انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ بیگم اور زینب رات کے کھانے کا مکمل انتظام کرنے کے لیے کچن کی طرف آ گئیں۔ ان دونوں نے رات کو ہونے سے پہلے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ زینی بیٹا ایسا کرو، اب ذرا میٹھے میں کچھ بنا لو، یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب آ گئیں۔ جی امی، یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ میٹھی ڈش تیار کرنے کے بعد وہ کچن سے باہر آ گئی۔ رات کا اندھیرا چھا جانے والا تھا۔ اس کے بعد نجمہ بیگم اور ذیشان اور سبحان کی آمد ہوئی۔ گیٹ کی آواز سن کر زبیدہ بیگم باہر کی طرف آ گئیں۔ ارے تم لوگ آ گئے؟ زبیدہ بیگم نے انہیں گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ نجمہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سلام امانی جان، ذیشان اور سبحان نے انہیں سلام کیا۔ تم سب ایک ساتھ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، نجمہ بیگم نے کہا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ گلے لگنے کے بعد نجمہ بیگم انہیں اندر ڈرائنگ روم کی جانب لے کر چل پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد زاہد صاحب بھی وہیں آ گئے اور پھر ان دونوں میں باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ زبیدہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف آ گئیں اور 5 منٹ بعد وہ زینب کے ساتھ باہر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات تھے۔ لا کر نجمہ بیگم وغیرہ کو پیش کیے، پھر وہ دونوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے واپس کچن میں آ گئیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد باتوں کا سلسلہ پھر یوں ہی چل نکلا۔ نجمہ، ہمارے سبحان کے لیے بھی اب کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو، زاہد صاحب نے مشورہ دیا۔ جی بھائی صاحب، اب میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے تو 3 ہفتے کے اندر اندر اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لینی ہے، پھر جلدی سے دونوں کی شادی کر کے بہویں لے آنی ہیں۔ دونوں بہوؤں کے آنے سے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ بھائی صاحب، میں نے شفٹ ہونے سے پہلے ہی کیسی سے کہا ہوا تھا، میری جاننے والی ہے، رشتے بھی کرواتی ہے، بس آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی بات بن جائے۔ نجمہ بیگم نے کہا، ہاں ہاں ضرور، بلکہ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چل نکلا۔ نجمہ بیگم چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بھائی اب ہم چلتے ہیں، جلدی آپ کو سبحان کے رشتے کی بھی میں خوشخبری سناؤں گی۔ ہاں ضرور، ہمیں انتظار رہے گا، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ خدا حافظ کہہ کر نجمہ بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر کی جانب چل پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد زینب بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ اگلے دن وہ نیچے آئی۔ ناشتہ بنانے کے لیے وہ ہمیشہ کی طرح کام کاج اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں آ کر اس نے نمبر چیک کرنے کے لیے جہازیب کو کال ملائی اور خوش قسمتی سے کال مل گئی۔ اس کا نمبر اس مرتبہ آن تھا۔ زینب نے پھر جلدی سے اسے میسج کر کے بھیجی اور پھر انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد اس کا رپلائی آیا، میں کتنے دنوں سے تمہیں کالز کر رہی ہوں اور تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ زینب نے اس بار سے شکوہ کیا تو تمہیں اس سے مطلب؟ جہازیب کا جواب دیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں میں کہا تھا کہ تم اپنی امی ابی کو میری طرف بھیجنا، وہ آ کر ہمارے رشتے کی بات کریں۔ زینب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ کون سا رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ جہازیب نے انجان بننے کی پوری کوشش کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جہازیب؟ تم تو خود تو مجھ سے یقین دلایا تھا کہ میں کر لوں گا اپنے امی ابو سے بات۔ زینب نے جہازیب سے جیسے اسے یاد دلوانے کی کوشش کی۔ ایکسکیوز می میڈم، میں نے تمہیں شادی کی کوئی آفر نہیں کی۔ جہاں تک امی ابو کی بات ہے تو میں تمہارے حکم کا محتاج نہیں ہوں۔ مجھے اب تم میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نے کبھی تم سے شادی کی بات کی؟ تم ہی سیریس لینے لگی تھی ان سب کو۔
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے امی ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور منگنی بھی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش مت کرنا، بلکہ کال کرنے کی بھی جرت مت کرنا، نہ ہی میسج۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاں زیب نامی شخص اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا اور یوں دھوکہ دے گا۔ زینب یہ سوچ سوچ کر صدمے سے باہر ہی نہ پا رہی تھی۔ اس واقعے کو ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر زبیدہ بیگم اور زاہد صاحب ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ زینب نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سب کچھ ہو گیا۔